علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مفتاح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام صدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت نال پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو بزرگو بھائیو، درس بخاری شریف ساری گفتگو کا موضوع چل رہا سی۔ آج دے درس دے اندر بخاری شریف کی جو حدیث پاک میں عرض کرن لگا، اس حدیث پاک دے راوی جناب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، جنہاں دا کئی مرتبہ پہلے میں تذکرہ کر چکے ہیں۔ آپ اس حدیث پاک دے راوی نے آپ فرمان دینے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مفتاح الغیب خمس لا يعلمها الا اللہ، غیب دیاں کنجیاں پنج نے، اللہ تو علاوہ انہاں نو کوئی نہیں جاندا۔ سبحان اللہ۔ لا يعلمها احد ما يكون في غد، فرمایا یہ کوئی نہیں جاندا کہ کل کی ہوئے گا، اور یہ بھی کوئی نہیں جاندا کہ ماں دے پیٹ وچ کی ہے، اور فرمایا یہ بھی کوئی نہیں جاندا کہ کل وہ کی کرے گا، اور یہ بھی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ کون کتھے مرے گا، اور یہ بھی اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ بارش کدوں آئے گی۔ انہاں پانچ چیزاں دا اس حدیث پاک وچ تذکرہ ہویا ہے، اور قرآن پاک دی ایک آیت مبارکہ بھی اللہ تعالیٰ فرماندہ ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان پارہ نمبر 21 دی آیت مبارکہ ہے، آخری آیت ہے سورہ لقمان دی۔ اس دے اندر بھی پانچ چیزوں کا ذکر ہے، لیکن پنجویں چیز اتنے اضافی جو ہے وہ قیامت کا تذکرہ ہے۔ بہرحال حدیث پاک اور اس کا مفہوم سماعت فرماؤ۔ اے حدیث پاک بہت ایک مارکت الآراء، ایک موضوع بنے ہوا ہے اہل سنت و جماعت اور دیگر جو حضرات نے اہل سنت تو علاوہ انہوں دے نزدیک ایس حدیث پاک نو پیش کر کے وہ ثبوت اور دلیل اس بات دا پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ویکھو جی اس آیت تو واضح، اس حدیث پاک تو اور اس آیت تو واضح ثابت پہ ہوندا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ علم غیب کوئی نہیں، یہ بطور دلیل بات کرتے ہیں۔ ویکھو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کل کی ہوئے گا، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا کہ بندہ کل کی کرے گا، اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا ماں دے پیٹ چ کی ہے، کون کتے مرے گا، یہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ کسی کو پتہ نہیں، بارش کدوں آئے گی، قیامت کدوں آئے گی۔ تو بھائیو یہ حدیث پاک بخاری شریف دی ہے، برحق ہے، لیکن تھوڑی جی اس بات دی وضاحت ہے، اس کا جو جواب ہے انشاءاللہ وہ بھی میں بخاری شریف وچوں پیش کرنا انشاءاللہ۔ اور میں کئی مرتبہ یہ بات میں عرض کیتی ہے کہ ایک حدیث پاک پڑھیا مسئلہ واضح نہیں ہوتا، جب تک ساری احادیث مبارکہ نہ پڑھیاں جان مسئلے دی وضاحت ادوں تک نہیں ہوتا۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے اس کے اندر علم غیب کی جو نفی ہے وہ ہے ذاتی طور تے، بنیادی بات سماعت فرماؤ، یعنی ذاتی طور تے از خود اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جاندا۔ اور اسی بھی یہی گل کرنے ہیں کہ اس حدیث پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو علاوہ ذاتی طور تے کوئی کچھ نہیں جانتا، ہاں اللہ تعالیٰ جنوں علم عطا فرما دے پھر وہ بھی جان لے۔ سبحان اللہ۔
اسی جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا علم پاک مندے ہیں وہ عطائی مندے ہیں اللہ تعالیٰ دا عطا کردہ اللہ تعالیٰ دا دتا مندے ہیں بے شک بے شک آج خود اسی بھی آنے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں جانتے بلکہ جاننا تے بڑی دور دی بات ہے اسی تے آنے ہیں اپنے آپ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول دے بھی نہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماندہ نا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لب مبارک تو تک کھول دے نہیں جب تک اللہ تعالیٰ دی وحی نہیں ہو جاتی اس حدیث مبارکہ دے اندر سب تو پہلا جو جملہ سب تو پہلی چیز جس نو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث پاک ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو علاوہ کوئی نہیں جانتا وہ کی ہے کہ کل کی ہوئے گا کل کی ہون والا ہے انہوں اللہ تعالیٰ تو علاوہ کوئی نہیں جانتا میں تو انہوں پیچھے کئی مرتبہ بخاری شریف دی حدیث پاک کر چکے ہیں جس سے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ 4-5 حدیث سے مبارکہ نے معرف کرنے صرف میں اشارات پیش کرنے تفصیل دا اتنا وقت نہیں ہوندہ بات پھر لمبی ہو جاندی ہے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی ڈیوٹی لائی صدقہ فطر دا مال آیا کھجورا وغیرہ گندم وغیرہ غلہ آیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ تو اے دا پیرا دینا ہے تیراتی آ گیا بیلی انہیں چولی پڑھ لئی تو حضرت ابو ہریرہ نے پڑھ لیا فرمایا تینوں نہیں چھڑنا حضور دی بارگاہ پیش کرنا انہوں نے کہا جی میں بڑا غریب ہاں مہربانی کرو چھڑ دو کل نہیں آواں گا رحم آیا آپ نے چھڑ دیتا جدو فجر دی نماز آ کے پڑھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ دس تیرے رات والے چور دا کی بنے سبحان اللہ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہیں منت سماجت کی تھی میں نے رحم آیا چھڑ دیتا فرمایا جھوٹا سی انہیں کل پھر آنا ہے ایک پاسے بخاری کہہ رہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہونے والا ہے اس سے بخاری حدیث ہے حضور فرماندے نے کل پھر آنا ہے انہیں دونوں حدیثوں سامنے رکھو نا تو پھر نتیجہ کڈو پھر کہو گے بھائی اتھے جڑی نفی ہے یہ ذاتی علم دی نفی ہے اتھے جو اثبات ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا عطائی علم ہے او دا اثبات ہے سبحان اللہ ایک حدیث پڑھیا تھے مسئلہ واضح نہیں نہ ہوئے گا پھر تو بہرحال وہ لمبی حدیث ہے میں کئی مرتبہ تو انہوں عرض کر چکے ہیں اسی طرح اگلا جملہ اس حدیث پاک دا ہے کہ کوئی نہیں جاندا کہ ماں دے پیٹ وچ کی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماندے نے اور اس سے بخاری شریف دی حدیث ہے پیچھے میں عرض کر چکیا تو انہوں ایک مرتبہ شاید بات ذرا پرانی ہو گئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے کہ جدو بچہ ماں دے پیٹ جدو نطفہ پہنچتا ہے نا تو 40 دن تک وہ نطفہ رہندا ہے پھر وہ جمع ہویا خون بن جاندا ہے ٹھیک ہے نا جمع ہویا خون علقہ عربی دے اندر اس نے بول دینے پھر فرمایا وہ 40 دن جمع ہویا خون ہی رہندا ہے پھر وہ گوشت دا لوتھڑا بن جاندا ہے اس نے عربی چ بول دینے مدغہ 40 دن وہ رہندا ہے 40 تے 40 80 تے 40 100 تے 20 یہ 4 مہینے بن گئے کنے 4 مہینے فرمایا جدو 4 مہینے ہو جاندے نے پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجدا ہے سبحان اللہ قرآن پاک وچ بھی اللہ تعالیٰ نے 18ویں پارے چ تذکرہ کیتا ہے فرمایا ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما 40 دن نطفہ رہندا ہے یعنی وہ گندے پانی دا قطرہ ہی پھر وہ جمع ہویا خون بن جاندا ہے 40 دن وہ جمع خون اسی طرح رہندا ہے القا پھر اس کے بعد فرمایا گوشت دا لوتھڑا بن جاندا ہے 40 دن تک گوشت دا لوتھڑا بھی ہی رہندا ہے 4 مہینے جدو پورے ہو جاندے نے پھر اللہ تعالیٰ اس دے اندر ہڈیاں پیدا فرماندا ہے اور ہڈیاں تے پھر اللہ تعالیٰ گوشت پھر اللہ تعالیٰ صورت هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ تعالیٰ جی میں چاہندا ہے ماں دے پیٹاں چ اوویں پھر صورتاں بناندا ہے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجدا ہے ماں دے ٹھڈ وچ ماں دے پیٹ چ اللہ کی بھیجدا ہے فرشتہ اتنے پہنچ کے نہ تے اللہ تعالیٰ دی بارگاہ سوال کردا ہے آندا یا اللہ ہن دس اینو کی بنانا ہے قالا اذکر ام انسا اے لڑکی ہوئے یا لڑکا ہوئے نر ہوئے یا مادہ ہوئے جو اللہ فرماندہ ہے فرشتہ او بناندہ ہے پھر فرشتہ پوچھتا ہے شقی ام سعید اے بدبخت ہوئے یا نیک بخت ہوئے یعنی یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے اے بھی فرشتہ اتھے لکھ چھڑ دا ہے
پھر پوچھا جاتا ہے، فرشتہ پوچھتا ہے یا اللہ فمر رزق، اے دا رزق کتنا ہے؟ اللہ جتنا بیان فرماندا ہے فرشتہ اتنا لکھ دیندا ہے۔ پھر فرشتہ پوچھتا ہے مل اجلو، اے دی موت کدو واقع ہونی ہے، زندگی دی کتنی ہے؟ جو اللہ حکم دیندا ہے فرشتہ اتھے لکھ دیندا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیکتب فی بطن امہ، اے سارا کچھ اللہ دا فرشتہ ماں دے پیٹ وچ لکھ چھڑدا ہے۔ سبحان اللہ فرشتے نو پتہ لگ گیا ماں دے ٹھڈ وچ کی ہے، تے فرشتہ کون ہے؟ امتی ہے میرے نبی دا۔ سبحان اللہ امتی نو پتہ لگ گیا ماں دے ٹھڈ وچ کی ہے، تو کہی جانا نبی نو پتہ کوئی نہیں ماں دے پیٹ وچ کی ہے، تے پھر بخاری کی آندی پئی ہے پڑھ پھر۔ اللہ اکبر، کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، پھر میں نو کہنا پوے گا کتابیں پڑھی دینداری نہ آئی، بخار آ گیا پر بخاری نہ آئی۔ بنا عشق مصطفیٰ کے پڑھتے ہیں جو بخاری، آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری۔ بھئی بخاری دی ایک حدیث نہ پڑھنا، کو اگا پچھا بھی دیو دا پڑھنا، پھر تینوں پتہ لگے اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے سینہ مبارک تے علم دے کیویں سمندر کھولے نے، پھر تینوں پتہ لگے گا۔ ہن ادھر بخاری کہہ رہی ہے کہ امتی نو بھی پتہ ہے نبی تے بڑا مقام ہی بڑا بلند ہے، ورال ورا مرتبہ ہے، امتی نو بھی پتہ ہے، ادھر تو کہہ رہے ہیں نبی نو نہیں پتہ، پھر مننا پوے گا ذاتی طور تے اللہ دا علم ہے، لیکن او جنو چاہے انو عطا فرما دے وے، چاہے تے نبی نو بھی عطا فرما دے وے، نبی تو کجا فرمایا انہاں دے امتیاں نو بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ یہ بخاری شریف کہہ رہے ہیں۔ پتہ لگا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ذاتی طور پہ، اللہ جسے چاہے اسے علم عطا فرما سکتا ہے۔ اچھا یہ حدیث پاک جڑی میں عرض کی تھی نا، فرشتہ ماں دے پیٹ اے کردا ہے، چار چیزوں تے لکھدا ہے، نارے کے مادہ ہے، جنتی ہے یا جہنمی ہے، او دا رزق کتنا ہے، او دی موت کتنی ہے، چار چیزاں فرشتہ جو لکھدا ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف وچ 7 جگہ تے آئی ہے، 7 جگہ تے بخاری شریف آئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہوں نے ایک تھاں بھی پڑھن دی توفیق نہیں دیتی۔ اور پھر ویکو یہ حدیث پاک 7 جگہ تے آئی ہے، اور اس تے تمام دا اتفاق ہے، بریلوی ہون، اہل حدیث ہون، دیوبندی ہون، سب دا اس بات اتفاق ہے کہ حدیث جی میں عرض کی تھی فرشتے علی یہ حدیث پاک صحیح ہے، کسی دا بھی اختلاف نہیں، کسی ایک نے بھی نہیں کیا کہ حدیث ضعیف ہے۔ ہون انہوں نے پوچھو کہ نبی کو علم ہے کہ نہیں ہے۔ تیسری چیز فرمایا کوئی نہیں جانتا کہ کل وہ کیا کرے گا۔ اس سے بخاری شریف نو پڑھ لو، کئی جگہ تے حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد بھی اس حدیث نو روایت کیتا ہے، اور حضرت سلمہ بن اکوہ بھی اس حدیث نو روایت کیتا ہے، اور کئی مقامات تے بخاری شریف وچ حدیث پاک آئی ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں خیبر دے موقع تے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 39 دن جنگ ہوندی رہی نا، خیبر فتح نہ ہویا، تے اگلی رات جدو ہوں 40ویں دن دی رات آئی نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا جس کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ فرمایا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہوگا، اور اللہ کے رسول اس بندے سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ حدیث لمبی ہے، سارے صحابہ تمنا کی تھی، ابو بکر نے کیا جو مینوں ملے گا، شاید عمر فاروق نے کیا مینوں، عثمان غنی مینوں، ہر صحابی دی تمنا سی کاش جھنڈا سانو مل جائے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا این علی علی پاک کے تھے، سبحان اللہ۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے اکھاں دکھدے نے، فرمایا تھی لے کے آؤ اپنا لوابدان مبارک لے، اکھاں ٹھیک ہو گئے تے جھنڈا انہوں نے عطا فرمایا۔ 40ویں دن فتح ہو گیا۔ تو آنا نبی کو پتہ نہیں کل کیا ہوگا، میں کل کیا کروں گا، تو نبی فرماتے میں اسے جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھ پہ اللہ فتح بھی عطا فرمائے گا۔ پتہ لگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پتہ ہے کہ کل کی ہونا ہے، یہ تینوں مننا پینا ہے۔ یہ بخاری شریف دی حدیث ہے، الحمدللہ بخاری شریف جو کیویں نکھر کے ساڈا عقیدہ پہ واضح ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلی بات سماعت فرما، اس سے بخاری شریف دے اندر حدیث پاک ہے، اور بلکہ مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، کہتے مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، بخاری شریف نہیں، مسلم شریف دے اندر حدیث پاک ہے، اور مشکاہ شریف دے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔
میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر دے موقع تے فرمائے. اس حدیث پاک نو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرمائے اور اس حدیث پاک نو جناب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت فرمائے. سبحان اللہ. مسلم شریف اور مشکاہ شریف دے اندر حدیث پاک کے بدر دے موقع تے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے کل جنگ ہونی ہے اج میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر دے میدان دے اندر اس طرح دائرے لائے نے. فرمایا فلانا کافر ایتھے ڈگے گا, فلانا ایتھے ڈگے گا, فلانا ایتھے ڈگے گا, فلانا ایتھے ڈگے گا. حدیث صحیح ہے مسلم شریف اور مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کل جو کچھ ہونا ہے انہوں اج بیان فرمایا. کائنات کے اندر کوئی ایسا لیڈر, کوئی مائی دا لال مینوں دکھا نہیں سکتا جنہیں جنگ تو پہلے دسیا ہوئے کہ مینوں پتہ ہو جائے. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیتا فلاں اتھے ڈگے گا, فلاں اتھے, فلاں اتھے, فلاں اتھے. صحابہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ دی قسم ہے مینوں جو جو نشانیاں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو تھاں کافراں دے ڈگن دے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے سن جتھے دائرے لائے سن. فرمایا ایک سوتر دا بھی فرق نہیں پیا. نبی کو پتہ نہیں کل کیا ہونے والا ہے. مسلم شریف آندھی پئی ہے کہ نبی پہلے ہی دس دیتا ہے ایتھے فلانا ڈگے گا. تو نے کسی پتہ نہیں ہے نبی کو کون کہاں مرے گا, کون کہاں مرے گا نبی کو پتہ نہیں ہے. مسلم کہہ رہی ہے کہ کلے کلے تھاں تے نشان لا کے انہاں دے نام لے لے کے حضور نے دسیا ایتھے ڈگن گے. پتہ چلا حضور کو یہ بھی پتہ ہے کہ کون کہاں مرے گا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بخاری شریف دے اندر حدیث پاک کے مزید ایک حدیث سماعت فرمائے. بخاری شریف دے اندر حدیث پاک کے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک دے راوی نے 8 ہجری دے اندر جنگ موتا ہوئی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے ہیں کہ بخاری شریف دے لفظ موجود نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ اجے تک جنگ دی خبر نہیں سی آئی. خبر آن تو بھی پہلوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے کتھے مدینہ شریف کے اندر. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی اکھاں مبارکاں وچوں آنسو بھی جاری نے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نے ہن حضرت زید شہید ہو گئے نے. چنڈا سی نا حضرت زید دے ہاتھ دے اندر تو فرمایا ہن حضرت زید شہید ہو گئے نے تے چنڈا ہن جعفر بن ابی طالب نے چک لیا. پھر تھوڑی دیر بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہن حضرت جعفر بن ابی طالب بھی شہید ہو گئے نے, چنڈا عبداللہ بن رواحہ نے پھڑ لیا ہے. پھر فرمایا ہن وہ بھی شہید ہو گئے نے, ہن چنڈا حضرت خالد بن ولید نے اٹھا لیا ہے. اللہ اکبر. فرمایا ہن خالد بن ولید دے حق تے اللہ نے فتح بھی عطا فرما دی. یہ خبراں کتھے پہ دیندے نے مدینہ شریف وچ بیٹھ سینکڑوں میل دور جنگ موتا پئی ہوندی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. بخاری شریف دی حدیث ہے, راوی حضرت انس نے صحیح حدیث ہے. تو پتہ لگا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی پتہ ہے کتھے کی ہوندا پیا ہے. اسی بیٹھے ایتھے گنبد خضرا دے اندر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویندے نے پیا کہ میرے غلام کیویں میرا تذکرہ پہ کردا. ساڈا عقیدہ ہے. حدیث بخاری شریف دے بات ثابت ہوئی. آگے جی نبی کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ما تدری نفسم, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. نبی کو تو اپنا پتہ نہیں, اپنی خبر نہیں. وہ چلیا تو تے اپنی گل کرنا ہے. اٹھا کے ویک ابو داؤد, اٹھا کے ویک جامع ترمذی, اٹھا کے ویک ابن ماجہ, اٹھا کے پڑھ مشکاہ شریف. حدیث موجود ہے, صحیح حدیث ہے. روایت کرنا لے حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے, دوجے راوی حضرت سعید بن زید نے, انہاں دونوں صحابیوں نے بیان فرمایا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ, علی فی الجنہ, طلحہ فی الجنہ, زبیر فی الجنہ, سعد بن ابی وقاص فی الجنہ, عبد الرحمن ابن عوف فی الجنہ, سعید بن زید فی الجنہ, ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ. اے 10 صحابہ کلے کلے دے نام لے کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے سارے جنتی نے. تو آنا نبی نو اپنا نہیں پتا, نبی نو تے غلامہ دا بھی پتا ہے. سبحان اللہ. بے شک. سیاہ ستہ ہے, سیاہ ستہ ابو داؤد, جامع ترمذی, ابن ماجہ, یہ تینوں تے سیاہ ستہ دی ہیں. پھر مشکاہ شریف دے اندر بھی حدیث موجود ہے. راوی حضرت عبد الرحمن ابن عوف, سعید بن زید دونوں صحابی ہیں. سبحان اللہ. تو بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھی پتہ ہے تے غلامہ دا بھی. تو نے اپنا نہیں پتہ, کتھوں عقیدہ پتہ نہیں تو لیا. ساڈا اہل سنت و جماعت دا عقیدہ وے کیویں نکھریا
نکھریا عقیدہ ہے، بے شک سچا تے سچا عقیدہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اس سے جامع ترمذی نے اٹھا کے ویکھ لیا حضرت حذیفہ راوی نے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا میرا حسن تے حسین جنتی جواناں دے سردار۔ سبحان اللہ حضور تے اپنی اہل بیت دے اپنے غلاماں دے تذکرے پہ فرماندے بے شک انہاں دا اے مقام ہے، وہ جنت وچ ہون گے، فلاں جنت وچ ہوئے گا، فلاں جنت وچ ہوئے گا، فلاں جنتی جواناں دا سردار ہوئے گا۔ میری بیٹی فاطمہ اسے حدیث پاک دا حصہ ہی حضرت حذیفہ فرماندے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی۔ تو انہاں نبی کو اپنا نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، نبی تے آندے میرے امتیاں دا بھی مینوں پتا ہے کہ انہاں نال کی ہوگا۔ اور بخاری شریف دی پیچھے ایک حدیث پاک میں عرض کر چکا کہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ اگے بھی حدیث آئے گی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے راوی نے آپ فرما دیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مخلوق دی ابتدا تو لے کے جنتیاں دے جنت جان تک اور جہنمیاں دے جہنم جان تک سارا کچھ ہی بیان کر حدیث پاک پھر دوبارہ آگے بخاری شریف میں جائے گی، اتنے مزید میں اس کی وضاحت کروں گا۔ تو بھائیو اس تو پتہ لگا کہ یہ حدیث پاک جو ہے نا کہ 5 چیزوں کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اتنے ذاتی طور علم دی نفی ہے کہ ذاتی طور تے علم کسے نو نہیں، لیکن اللہ جنوں عطا فرما دے وے انہوں علم ہوندا ہے۔ قرآن پاک دی جو آیت میں پڑھی اس دے اندر قیامت دا بھی تذکرہ ہے، اتنے بھی سماعت فرما لو۔ اس سے بخاری شریف دے اندر میں شروع جدو یہ آغاز کیتا سی کتاب الایمان دے اندر حدیث پاک ہے، اور مشکات شریف دے اندر بھی کتاب الایمان دے اندر دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس اندر جناب جبریل امین علیہ الصلوۃ حدیث بہت لمبی میں صرف اشارہ کرنا، انہاں 4 سوال کیتے۔ پہلا سوال کیتا کہ مل اسلام، اسلام کی حضور نے دسیا، مل ایمان، ایمان کی حضور نے بھی دسیا، مل احسان، احسان کی حضور نے بھی دسیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ قیامت دے بارے دسو، قیامت کدوں آئے گی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو پوچھا، جبریل امین جواب پہ عہدہ دے، ٹھیک ہے؟ اب بلکہ جناب جبریل حضور دی بارگاہ پوچھتے پہ یا رسول اللہ قیامت کدو قائم ہوئے گی؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم بالسائل، فرمایا سوال کرنا والے نالوں جدے کولو سوال کیتا کہ وہ بہتا نہیں جاندا۔ یعنی تو پتہ لگا کہ حضور نو بھی قیامت دا پتہ سی تے جناب جبریل نو بھی پتہ سی، تو آنے نبی کو پتہ نہیں قیامت کب قائم ہوگی، تو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نو بھی پتہ ہی، میرے آقا دے غلام جناب جبریل نو بھی پتہ ہی۔ اور بلکہ دوسری حدیث پاک ہے جس کے اندر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرما دیتا لا تقوم الساعہ الا فی یوم الجمعہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او قیامت جمعہ والے دن قائم ہو۔ دس تے چھڑے آجے تو آنا پتہ نہیں اور کیویں دسیدا ہے، اونچی کہہ سبحان اللہ۔ اس لیے اور بہت سارے دلائل ہیں، بہت سارے، میں اپنی بات اپنی ختم کرنا چاہنا، مکمل کرنا چاہنا ہے۔ آخری جملہ سماعت فرماؤ۔ قرآن پاک کے 2 طرح دے لفظ ہیں، ایک ہے مفاتیح الغیب وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ، کہتے ہیں لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ لفظ مفاتیح اور مقالید 2 طرح دے لفظ آئے ہیں جنہاں دا معنی ہوندا ہے غیب دیاں کنجیاں، غیب دیاں کنجیاں۔ اچھا ویکھو اے 2 لفظ مفاتیح اور مقالید، انہاں دونوں لفظوں سامنے رکھو۔ مفاتیح جڑا لفظ ہے نا مفتاح، یہ دا معنی چابی ہوندا ہے، مفتاح دا معنی کنجی، یہ دی جمع ہے مفاتیح۔ مفاتیح جڑا لفظ ہے نا یہ دا پہلا حرف ہے میم تے آخری حرف ہے ہا۔ مقالید دوسرا لفظ ہے جدا معنی غیب دیاں کنجیاں نے، یہ دا پہلا حرف ہے میم تے آخری حرف ہے دال۔ میم ہا میم دال ملاؤ تے کی بندا ہے؟ محمد۔ لو اشارہ تے اتھوں ہی ہو گیا کہ جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ نے چابیاں میں انہوں نے ہاتھیں پھڑا دی، اشارہ تے اتھوں ہی پہ ملتا ہے۔ تو بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ حدیث پاک جو ہے اتھے جس چیز کا ذکر آیا، جس چیز کی نفی آئی ہے وہ ذاتی دی نفی آئی ہے۔ اسی بھی یہی آنے ہیں کہ ذاتی طور پر اللہ کے علاوہ کسی کا پاس کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نو عطا فرمایا، نبیوں نو بھی عطا فرمایا، حتیٰ کہ بعض ولیاں نو بھی نبی دے صدقے عطا ہویا۔ اللہ تعالیٰ سن سب نو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔